الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مسلوبنا موجودنا عانانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله اعلموا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، خوبصورت انسان بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی خوبصورت شکل عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج ہمارے سروں پر سجایا۔ سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں پیدا فرمایا۔ مزید بڑا اسی ذات کا کرم کس نے صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت میں رکھا ہے۔ الحمدللہ
ثم الحمدللہ ہم اپنے رب کا بے حد و حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جس طرح اہل بیت کے در کا گدا بنایا ہے ویسے ہی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا باادب غلام بنایا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہر ولی کا دل کی اتھا گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں۔ بہرحال آج ماہ سفر کا پہلا جمعہ ہے اور سفر کے مہینے میں 4 بڑے سلاسل ہیں اور چاروں بزرگوں کے ماننے والوں کے عرس اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا سلسلہ حضور غوث العظم سے پہلے کا، پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا جو سلسلہ ہے اور وہ سلسلہ جنیدی سلسلہ کہلاتا ہے، اور میرے اور آپ کے بڑے پسندیدہ ولی کامل جس سے پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستان اور پنجاب کے لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے ولی داتا جبری، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ تو علی بن عثمان داتا گنج بخش کا جو سلسلہ ہے وہ جنیدی سلسلہ ہے، یعنی آپ تصوف میں جس ہستی کی اتباع کرتے ہیں وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ 19-20 جو ہے سفر کو آپ کورس ہوتا ہے، اور 25 سفر کو قادری سلسلہ کے عظیم بزرگ ہیں اور اہل سنت کے امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، امام عشق و محبت ہیں، اور وہ ہستی ہیں الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ ان کا عرس ہوتا ہے، قادری سلسلہ کے بزرگ ہیں، اور چشتیہ سلسلہ کے بزرگ وہ تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کا ترہ امتیاز ہے کہ ختم نبوت پر جو آپ نے پہرا دیا ہے، جب بھی ختم نبوت کا کوئی خطیب ذکر کرتا ہے اس کا نام لیے بغیر تقریر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ چشتیہ سلسلہ کے بزرگ ہیں۔ بہرحال سہروردیہ سلسلہ جو ہے ملتان میں اکثر بزرگوں کے عرس اسی ماہ مبارکہ میں ہوتے ہیں، اور نقشبندی سلسلہ بہت بڑا سلسلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے نقشبند۔ اور 29 سفر کو امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ امن سرہندی سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا عرس مبارکہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو قادری سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، یہ 4 سلسلے ہمارے ہیں، ان چاروں بزرگوں کے عرس اس ماہ مبارکہ میں ہوتے ہیں۔ اور یہ جو عرس کا لفظ ہے یہ بھی کوئی کسی مولوی صاحب نے ایجاد نہیں کیا، یہ اب یہ نہ سمجھے کہ شاید الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عرس شروع کیا ہو یا کسی اور کی صوفی بزرگ نے شروع کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ عرس کی جمع ہے آراس۔ تو عرس جو ہے یہ خود حدیث پاک میں سے لفظ لیا گیا ہے۔ عرس کا لفظ کس سے لیا گیا ہے؟ حدیث پاک میں سے لیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو میلے کا لفظ بولتے ہیں نا، فضا بزرگ کا عرس ہو رہا ہے، میلہ ہوتا ہے، میلہ یہ آپ کی علاقائی زبان میں بولا جاتا ہے، یعنی اسی عرس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو میلے ٹھیلے کا ذکر نہیں حدیث میں آتا۔ بہرحال عرس کا لفظ، یہ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میں کہ عرس کا لفظ خود حدیث سے لیا گیا ہے، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو غسل دے لیتے ہیں، غسل دیتے ہیں نا ہم، اور حکم ہے، یہ نہ سمجھے کہ ویسے ہی ہم دیتے ہیں کوئی رسم ہوگی، نہیں،
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت جیسی بھی گناہ گاری کیوں نہ ہو، جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، فرمایا حکم ہے کہ کلمہ پڑھتا تھا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، جتنا بھی گناہ گار ہو، حضور کا فرمان ہے اس گناہ گار میت کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو کہ قبر میں زیارت کس کی کرے گا۔ اور اس لیے حکم ہے صاف پانی لو اور نیم گرم ہو، نہ اس کو سردی لگے نہ گرمی لگے، موسم کے مطابق پانی لو، اور پھر خوشبو والا صابن لو، پھر خوشبو والے صابن سے نہلاؤ، پھر سرکار نے فرمایا سفید چمکتا ہوا لباس صاف لو، اور پھر سرکار نے فرمایا وہ انسلی دو چادریں کفن دینے کے بعد اس کو بھی خوشبو لگاؤ، خوشبو لگاؤ، خوشبو والے صابن سے نہلاؤ، خوشبو لگاؤ میت کو، اور پھر کندھوں پہ اٹھا کر عزت کے ساتھ لے کر جاؤ۔ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ بھئی میت کو خوشبو والے صابن سے نہلاؤ، خوشبو لگاؤ، صاف لباس پہنو، یہ کس سے ملنے جا رہا ہے؟ جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں نا بڑے بندے سے، اب وزیر اعظم سے کسی وزیر سے ملاقات کرنی ہو، بڑے بندے سے ملاقات کرنی ہو، آپ خود نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، بن ٹھن کے جاتے ہیں، جی بڑے بندے سے ملنے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کر جاتے ہیں، جی مجمع میں جانا ہے میں نے۔ اب ذرا غور کیجئے میت کس سے ملنے جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے سادہ سا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت آئی سامنے، جنازہ لے کر آ رہے ہیں، میت لے کر آ رہے ہیں، آپ اٹھے، جنازے کو کندھا دیا، اس کی زیارت کی، اور لوگوں نے کہا آپ بادشاہ وقت امیر المومنین، اور وہ بیچارہ غریب آدمی کا جنازہ، غریب آدمی کی میت آپ کندھا دے رہے ہیں۔ فرمایا تم اس غریب کو تک رہے ہو، میں اس لیے دوڑ کر آیا ہوں، زیارت کی، کندھا دیا کہ چند منٹوں بعد یہ ان آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کی زیارت کرے گا، ان آنکھوں سے حضور کی زیارت کرے گا۔ اور وہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے سر کے کانوں سے مصطفیٰ کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا یقین کر لو زبان مصطفیٰ سے نکلا، فرمایا جب میت کو دفنا دیتے ہو، مٹی ڈال دیتے ہو اور واپس پلٹتے ہو تو دو فرشتے آ جاتے ہیں، دو فرشتے آ کر اٹھاتے ہیں میت کو اور پوچھتے ہیں مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ بات ذہن میں رہے آپ کے کہ میت کے پاس آتے ہیں نا تو جیسے بندے کے اعمال ہوتے ہیں ویسی شکل ہوتی ہے، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، فرشتوں کی اپنی کوئی شکل نہیں، یاد رکھ لیں، وہ جیسے بندے کے اعمال ہوتے، بندہ شیشے میں دیکھتا ہے نا تو جو نیک ہے تو پھر خوبصورت شکل میں آتے ہیں، بد ہے تو برے اعمال وہ اپنے آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، ویسے ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، خوفناک ہوتی ہے، اور نیک روح ہے۔ تو میرا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، جب فرشتے قبر میں جاتے ہوں گے نا، قبر میں جاتے ہوں گے تو خوبصورت لباس ہوتا ہوگا، خوبصورت چہرہ ہوگا، محبت سے پوچھتے ہوں گے مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو مومن ہے تو زبان پر جاری ہو جاتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، آپ ہی کہیں ربی اللہ۔ بھائی یاد کر لو، میری بات سنو، جو فرش زمین پر 6 کلمے نہیں سنا سکتا، دعائے قنوت نہیں سنا سکتا، جنازے کی دعائیں نہیں سنا سکتا، وہ زمین کے اندر کیسے سنائے گا؟ جب تنہا ہوگا، کوٹھڑی میں ہوگا، بند کمرے میں ہوگا، جب قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں ہوگا، وہاں کیسے بتائے گا؟ اس لیے یہاں بولنا سیکھیں مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ زبان پر جاری ہو جائے، بولے ربی اللہ، اس کا مطلب ہے میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، یہ خلاصہ ہے پورے دین کا، مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب یاد رکھ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دین اسلام کو مان کر تمام ادیان پر جس دین کو فوقیت حاصل ہے وہ دین اسلام ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی یاد رکھ لے پہلی تحریک میں شروع سے یہ کہا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے بولے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی بنیادوں میں داخل ہے۔ اور آج مجھے افسوس ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر
اسمبلی کے اندر آج بدقسمتی سے ایسے ایسے لیڈر موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کسی مذہب کو، کسی مذہب پر فوقیت حاصل نہیں ہے، سارے مذہب برابر ہیں۔ اور میں کہتا ہوں خواجہ آصف سن لے، اپنی زبان کو لگام دے، اسمبلی میں بیٹھ کر تو یہ کہتا ہے کسی دین کو دوسرے ادیان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ سن لے خواجہ آصف، تو نے قرآن مجید کی بھی مخالفت کی ہے، میرے مصطفیٰ کی حدیث کی بھی مخالفت کی ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ 30 پاروں کا قرآن میرے سامنے ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے بھیجا ہی اس لیے ہے، هو الذی ارسل رسولہ، میں نے اپنے رسول کو محمد رسول اللہ کو بھیجا ہی اس لیے ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ دین کی جمع ہے ادیان۔ بولیے دین کی جمع کیا ہے؟ سارے بولے، سیکھ کر جائیں۔ دین کی جمع ہے ادیان۔ دین کی جمع ادیان، یعنی دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ مصطفیٰ کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ رسالت محمدی کا اظہار کرنے کے لیے ایک مقصد بتا رہا ہے کہ محبوب تجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ تیری امت اپنا پسندیدہ دین اسلام بنا لے۔ جن کا دین پسندیدہ ہے نا، میری بات سنیں، وہ سارے بولے دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اور قرآن کی آیت پھر پیش کر رہا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ دین اسلام ہے، دین اسلام ہے، یاد رکھ لیں۔ اور اس لیے یاد رکھ لیں، اس لیے مومن کو پسندیدہ دین اسلام ملا۔ اور قبر میں سوال ہوتا ہے، قبر میں سوال ہوتا ہے پہلا، مر ربوں کا، بھئی وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ۔ اب آپ کو پتا ہے کہ عیسائی جو ہے نا، عیسائی وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ عیسائی بولے سارے، عیسائی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو، بھئی عیسائی بھی کہتے ہیں ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، لیکن وہ تصریح کے قائل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب وہ شرک کرتے ہیں، لیکن ربی اللہ وہ بھی کہتے ہیں۔ کرسچن عیسائی بھی کہتے ہیں ربی اللہ۔ اگر فقط ایک سوال ہوتا مر ربوں کا، تو رب کون ہے؟ تو پھر دین عیسوی اور دین محمدی میں، دین اسلام میں فرق نہ ہوتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے ربی اللہ، مر ربوں کا، ربی اللہ کے بعد اللہ نے رکھا ما دینوں کا۔ قبر میں دوسرا سوال میت سے ہوتا ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے؟ تو وہ مومن کہتا ہے دین الاسلام۔ ساری زندگی 150 سال زمین پر گزار کر آیا تو فقط میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے لیے غلبہ کے لیے کوشش کرتا رہا۔ اب پکی بات ہو گئی، اللہ کا بھی مانتا ہے، دین کو بھی۔ اور خواجہ آصف کی طرح اگر کہے نہیں جی دین اسلام میں، دین موسوی عیسوی میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے برابر ہیں، تو پھر قبر میں جوتیاں پڑیں گی۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ دین اسلام کو اپنا اوڑھنا بچنا بچا لو۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں سادہ سا ایک بار، آپ سارے جن کو دعا یاد ہے نا جنازہ کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج تہیہ کر کے اٹھیں، میت کو دھوکہ نہ دیا کریں۔ سارے کام چھوڑ کر آپ جنازہ پڑھنے گئے اور وہاں منہ بند کر کے آپ کھڑے ہو گئے، جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی، تو سن لیں اگر آج تو منہ بند کر کے کھڑا ہوتا ہے اس کی میت پر، تو کل واری تیری بھی آنے والی ہے۔ اب وہ جو دعا پڑھتی ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا۔ اب لفظ دیکھیں غور سے، حضور فرما رہے ہیں اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ، دین اسلام پر رکھ۔
جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ او بھائی آپ آئے تو تھے میت کو بخشوانے کے لیے، مردے کو بخشوانے کے لیے آئے تھے، مردے کو بخشش کی دعا کا تحفہ دینے کے بعد سرکار نے فرمایا دعا کرو اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ۔ اب یہاں لفظ دیکھیں، غور کریں، حضور فرما رہے ہیں اے مولا ہم میں سے جتنے زندہ لوگ ہیں نا جنازے میں آ گئے ہیں، ان سب کو زندگی دے تو اسلام پر دے، کہ ان کا پسندیدہ دین دین اسلام ہو۔ خواجہ آصف والا نہیں اسمبلی ہال میں کھڑے ہو کر یہ بکواس کریں جی نہیں دین اسلام کو کسی دین پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ارے زبان کو لگام دو، کم از کم یہ ہے غیرت کرو، قرآن کے خلاف تو نہ بولو، یہ تو قرآن کے لفظ ہیں، میں کسی امام کی بات تو نہیں کر رہا ہوں۔ اور پسندیدہ دین، آئے ہائے ہائے حضرت صاحب اسی دین پر، اسی دین کو بچاتے ہوئے، اسی دین کو بچاتے ہوئے میرے حسین نے 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دیا، 18 سالہ علی اکبر بھی دے دیا، اور اس دین کی فوقیت کی بات نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جنازے میں دعا کرتے ہیں مولا زندہ رکھ تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر، اس لیے کہ جملہ سنے غور سے کہ زندگی اسلام پر اچھی ہے، موت ایمان پر اچھی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی یہ گھنٹوں کا خطاب منٹوں میں کر رہا ہوں آپ کو، گھنٹوں کا خطاب منٹوں میں دریا کو کوزے میں بند کر کے دے رہا ہوں کہ بولیے مصطفیٰ کی زبان سے، مصطفیٰ کی زبان، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ مولا زندگی اسلام پر اچھی ہے، موت ایمان پر اچھی ہے، موت ایمان پر اچھی ہے۔ اور اس لیے قبر میں یہی دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بھئی ابھی بھی امتحان مکمل نہیں ہوا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کو مان لیا، دین کو مان لیا، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، امتحان مکمل نہیں ہوا۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کویسچن، اور وہ کویسچن ایسا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ پہلے 2 سوالوں کے صحیح جواب دے دے، قبر میں مومن ایمان والا مسلمان صحیح جواب دے بھی دے، ربی اللہ دینی الاسلام صحیح جواب دے دیا، تو ابھی بھی اسے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا امام بخاری کے نزدیک یہ ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ تیسرا سوال بڑا اہم ہے، ضروری ہے، کہ اگر تیسرے کا جواب نہ دیا تو وہ ایگزامینیشن ہال میں ایگزامینر اسے فیل کر دے گا۔ ایگزامینیشن ہال، کمرہ امتحان کیا ہے؟ قبر، اور ایگزامینر ممتحن، امتحان لینے والے کون ہیں؟ 2 فرشتے ہیں، منکر نکیر۔ سارے بولے منکر، منکر نکیر۔ منکر نہیں بولنا، منکر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، بولو منکر نہیں بولنا، منکر کا مطلب انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو کوئی خطیب بولتا ہے اس کو پکڑ لو، منکر نہ بولے، منکر بولے، بولیے منکر، منکر نکیر۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ قبر میں مومن کے پاس مبشر اور بشیر آتے ہیں۔ مبشر کا مطلب خوشخبری سنانے والا، اور انشاءاللہ ہمارے پاس مبشر اور بشیر آئیں گے، مبشر اور بشیر آئیں گے، خوشخبری دینے آئیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اور کیا خوشخبری دینے آئیں گے؟ مومن سے آ کر، اور کتنی میٹھی آواز سے پوچھیں گے۔ تیسرا سوال ہوگا، حسب تیسرا سوال تو اتنا پیارا ہے، میرے استاد حدیث پڑھا رہے ہوتے، کہتا ہے دل چاہتا ہے کہ اڑ کے قبر میں پہنچ جائیں، پرواز کر کے قبر میں پہنچ جائیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ مصطفیٰ کی ختم نبوت سے نکلا ہے، قبر میں ضرور حضور کی زیارت ہوگی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قبر میں کتابیں لکھی، بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں تصویر آتی ہے، لیکن میں نہیں مانتا اس بات کو، میں اس کا رد کرتا ہوں۔ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں دکھائی جاتی، قبر میں سرکار کی تصویر نہیں دکھائی جاتی۔ میں اس قول کو رد کرتا ہوں، نہیں مانتا۔ جتنی تحریریں ہیں ساری کی ساری وہ کتابیں اٹھا کر سمندر میں پھینک رہا ہوں۔
میں حضور کی حدیث کو مانتا ہوں. آقا کی حدیث ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں میت کو فرشتے اٹھا کر بٹھاتے ہیں. 2 سوالوں کے بعد تیسرا سوال کرتے ہیں نا, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. اب رجل کا لفظ سنیے, میری بات سنیں. حاضر رجل, رجل کہتے ہیں بندے کو. بولیے آپ سارے جتنے بیٹھے ہیں راجولن ہیں. یہ منیر حسین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, منیر حسین مصطفی صاحب. میں کہتا ہوں حاضر رجل, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے یہ بندہ ہے, یہ مین ہے. اب سمجھ آ گئی بات آپ کو. حاضہ اس میں اشارہ ہے, حاضہ اس میں اشارہ ہے. حاضہ کا مطلب ہے یہ, اور رجل کا مطلب بندہ ہے. اب لفظ دیکھیے, حدیث کے جو لفظ ہے میں وہ صرف ترجمہ کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا, سوال ہوتا ہے ما کنت تقول, یہ کانا یکونو جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے, مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے, مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں, یہ مطلب ہے کہ اس وقت, چونکہ تقول و فعل مضارع ہے. اب ترجمہ یہ بنے گا, یاد رکھ لیں, کانا یکونو جب داخل ہو, ما کنت تقول, اے قبر میں آنے والے اس وقت تیرا عقیدہ نہیں پوچھنا ہم نے کہ اس وقت تیرا عقیدہ کیا ہے. مطلب سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ جن کو سمجھ آ رہے کہہ رہے سبحان اللہ. مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم اس وقت بتا قبر کے اندر بتا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے ان کے بارے میں. نہیں, کانا یکونو جب مضارع پر داخل ہو تو ماضی کا معنی دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا, عقل و شعور تیرے اندر آیا, 150 سال زندگی راجہ جنگ میں بسر کر کے آیا, زمین پر بسر کر کے آیا, بتا جو گزرا ہوا وقت ہے نا دنیا کا, اس وقت تیرا عقیدہ کیا تھا. اور فاضل بریلوی بولا, امام عشق و محبت بولا, انہوں نے کیا کہا آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. اگر قبر میں حشر میں مان گیا وہاں تو بڑے بڑوں کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. میری بات سنو, مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ, میں جو سمجھا ہوں خدا کی قسم, میں جو قرآن و حدیث کو پڑھ کر بحیثیت عالم دین میں سمجھا ہوں, مطلب یہ ہے کہ فرشتے پوچھ رہے ہیں, بتا زمین پر اتنا عرصہ گزار کے آیا, اس ہستی کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ لبیک یا رسول اللہ کہتا تھا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا تھا. ہائے کیا کہتا تھا؟ تو وہ عاشق ہوگا بھائی, کیا جو عاشق رسول ہوگا وہ کہے گا, ہاں میں مصطفیٰ کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغى کہتا تھا, میں حضور کے والضحیٰ, میں حضور کے چہرے کو والضحیٰ کہتا تھا, میں حضور کی زلفوں کو واللیل کہتا تھا, ہاں میں حضور کے مبارک ہاتھوں کو ید اللہ کہتا تھا. ہاں میں کہتا تھا میرے مصطفیٰ کا چہرہ چمکدار تھا, ہاں میں کہتا تھا حضور کی آنکھیں سرمگی تھی. وہ مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جائے گا, وہ کہے گا ہاں میرا عقیدہ یہ ہے. مجھ سے پوچھنے والوں یہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں ساری زندگی حضور پر درود پڑھتا رہا ہوں, اب پوچھتے ہو یہ کون ہے. یہاں رک کر ایک بات بتاؤں آپ کو, حضرت علی کا عقیدہ بتا دوں آپ کو, بتا دوں, یاد رکھ لو گے. کیا مقام ہے شیر خدا علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم. آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں تو ہم نے بھی جانا ہے, تو ابو بکر بھی قبر میں پہنچے. جن کو سمجھ آ رہی کہتے سبحان اللہ. اور میں کہتا ہوں اے جناب ذاکر ہے نا, ذاکر آصف رضا علوی, میں اس کو جواب دے رہا ہوں, اے ذاکر تم مدے کی پیداوار ہے, اپنی پیچھے تو دیکھ, بہکو, پہلے کتابیں اٹھاؤ سمندر میں پھینکو, ہم زندہ ہیں, ہم زندہ ہیں,
ہم کسی ذاکر کتے کو ابو بکر کے خلاف بھونکنے نہیں دیں گے، ہم اس کی زبان کھینچ کر کتوں کے آگے ڈالیں گے، اور ہم یہ بربرا کہتے ہیں خبردار ان کتوں کو لگام دو، ہم زندہ ہیں، یہ مدعا کی پیداوار ہے، لگام دو ان کو۔ ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ اگر مانتا ہے علی کو تو سن، علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں جو لفظ کہہ رہا تھا نا اندر سے میری آگ لگی ہوئی ہے، ذاکر شیعہ نے کہا ہے آصف علوی، اس نے نعوذ باللہ بن ذالک، میری زبان زیب نہیں دیتی، ابو بکر صدیق پر جو اس نے تان زنی کی ہے، ایسے لفظ استعمال کیے میں کہہ نہیں سکتا۔ آئے لوگ کہتے ہیں جی یہ پڑھا لکھا طبقہ ممبر پر بیٹھ کر فرقہ بنا دے پھیلاتا ہے، میں کہتا ہوں وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرے تو بدنام ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا ہے طریقہ انصاف ہو رہا؟ وہ تو ابو بکر کے بارے میں کافر اور منافق کا لفظ استعمال کریں اور ہمیں حق کہنے کی بھی اجازت نہ ہو، کیا یہی انصاف ہے؟ اگر انصاف نہیں ہوگا عدالتوں میں تو پھر جیسے خالد خان اٹھا ہے عدالت کے اندر شوٹ کر رہا ہے، پھر یہی کام ہوگا۔ انصاف ہونا چاہیے، میں آج کا کہہ رہا ہوں نا۔ اور ابو بکر کی شان کیا ہے یہ سنو، شیر خدا علی المرتضیٰ کی زبان سے آپ فرماتے ہیں قبر میں تو ہم نے بھی جانا ہے، اور ابو بکر گئے تو کس حال میں گئے؟ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جن ہاتھوں سے علی نے مصطفیٰ کو غسل دیا انہی ہاتھوں سے ابو بکر کو غسل دیا، علی پاک نے جن ہاتھوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا انہی ہاتھوں سے ابو بکر کو اٹھایا۔ اور شیر خدا فرماتے ہیں جب میں یہ یاد رکھ لیں ابو بکر صدیق بالکل مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو گنبد خضرا میں لے کر جائے نا، لے کر جائے تو آپ میری بات جو ہے سنیں اور سمجھے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب نظر ہے نا، تو حضور کے ساتھ جو ہستی بالکل متصل لیٹی ہوئی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور جو مصطفیٰ ابو بکر کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب ساتھ آقا پاک لیٹے ہوئے، ساتھ ابو بکر کی قبر کھودی گئی، اور حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے ابو بکر صدیق کو لٹایا، تو راوی حضرت علی ہے، علی پاک فرمانے نے میں نے جب ابو بکر کو پکڑا نا تو لاد میں اتارا تو خدا کی قسم مصطفیٰ کے گورے گورے ہاتھ ابو بکر کو لینے کے لیے آ رہے تھے۔ او مسٹر ذاکر شیعہ آصف علوی ذرا سن تو صحیح، یہ جا حوالے کوٹ کر میری بات سن، علی کی بات کرتا ہے تو دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یہ منافقت چھوڑ، یہ ابو بکر کا مقام ہے۔ اگلی بات بتاؤں میں آپ کو کیا، حضرت علی فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن سے سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ آپ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہیں ابو بکر صدیق جیسے جنہیں مصطفیٰ فرمائیں گے فرشتوں ہٹ جاؤ، میرے ابو بکر سے نہ پوچھو یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں کون آ گیا ہے۔ کیسا منظر ہوگا حضرت صاحب جہاں مصطفیٰ فرمائے قبر میں کہ آج اس سے نہ پوچھو کون آ گیا، میں بتاتا ہوں یہ میرا ابو بکر آ گیا ہے جس نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا مجھ پر، اور اس کے مجھ پر ایسے احسانات ہیں کہ میں محمد نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ میرا رب خود عطا فرمائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں ایسی زندگی بسر کرو میرے بھائیوں، میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، ایسی زندگی بسر کرو، ایسی زندگی بسر کرو۔ غازی علم الدین شہید، غازی علم الدین شہید، غازی خالد، غازی چیمہ، ایسی زندگی بسر کرو، قبر میں پہنچے نا، قبر میں پہنچے
جب فرشتے پہنچے نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو مصطفیٰ آگے بڑھ کر فرمائے اس سے نہ پوچھو یہ کون آ گیا ہے، میں محمد بتاتا ہوں غلام مصطفیٰ آ گیا ہے، غلام مصطفیٰ آ گیا ہے۔ اور یہ مرحلہ جو ہوتا ہے نا، یہ مرحلہ بڑی بڑی ہستیاں گزری حضرت صاحب، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، نام سنا ہے نا آپ نے پیرانے پیر کا، آپ کے خلیفہ خاص نے پوچھا وصال کے بعد، دفنانے کے بعد، اب یہ ایک علم ہوتا ہے کشف قبور کا، یہ آپ کا سائنس کا علم جواب دے گیا، آپ کا سائنس کا ٹیکنالوجی کا علم، اب جب سے یہ ٹیپ ریکارڈر موبائل چیزیں آئی ہیں نا ریکارڈ کرنے کے لیے، اب فرشتے آ کر پوچھتے ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں، سائنسدانوں نے باقاعدہ تجربہ کیا، وہ کیا ہے، میت کو اندر قبر میں رکھا ہے اور وہ ٹیپ ریکارڈر ریکارڈ کرنے کے لیے قبر کے اندر رکھا، پھر قبر میں سے انہوں نے تحقیق کی کہ آیا یہ واقعی آواز آتی ہے یا نہیں آتی، کیونکہ مسلمانوں کے نبی نے جو کہہ دیا وہ حق اور سچ ہے، اب زبان نبوت پر یقین ہے۔ انہوں نے ٹیپ ریکارڈر رکھی قبر میں، بند کر دیا، پھر اس کے بعد قبر نکالی، جو ہی ریکارڈنگ سننے لگے نا، بس مر ربوں کا سوال آیا، مر ربوں کا، اتنی آواز خوفناک تھی کہ وہ ٹیپ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ یاد رکھ لو، یہ عالم برزخ ہے، برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے، برزخ کا مطلب کیا بولیے، پردہ، برزخ کا مطلب کیا ہے، پردہ، اللہ نے پردے میں رکھا ہے سارا معاملہ قبر کا، اور اس لیے یہ حکم ہے کہ اگر بارش آ جائے قبر بیٹھ جائے تو حکم یہ ہے کہ بندہ اگر گناہ گار ہے تو اس کو اوپر سلیب ڈال کر اوپر مٹی ڈال دو، قبر کی کھدائی نہ کرو، میت کو نکالو نہ، تاکہ اس کے گناہ پر پردہ رہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ برزخ کا مطلب پردہ ہے، اور اس کو اللہ نے چھپا دیا ہے۔ یہ خدا کا شکر ادا کرو کہ رب کائنات نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دیے۔ اور ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں، ایک خدا رہا کسی کی بچے کا کوئی عیب دیکھو پردہ ڈال دیا کرو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں میری امت کے کسی فرد بشر پر پردہ ڈال دے، قیامت کے روز میں اللہ سے دعا کروں گا میرا رب اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سنیے، وہ کیا ہے، پلٹ کر پھر سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال تھا ما قلت تقول فی حق ھذا الرجل، تو فرشتے جو نا فرشتے یہ قبر میں آتے ہیں، تو جو نیکوکار ہوتے ہیں نا حضور کے غلام ہوتے ہیں، میں وہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا تھا کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ نے پوچھا حضرت وہ قبر میں پہنچے آپ، تو فرشتے سوالات کرتے ہیں، تو وہ جوابات پھر کیسے دیے اور کیسے فرشتوں سے جان چھڑائی؟ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے یوں سوال کریں کہ فرشتوں نے مجھ سے کیسے جان چھڑائی؟ آپ نے فرمایا شیخ پھر خود ہی بتا دیں فرشتوں نے آپ سے کیسے جان چھڑائی؟ آپ نے فرمایا حضور غوث العظم نے فرمایا فرشتے قبر میں آئے نا تو آ کر مجھ سے پوچھا عادت کے مطابق مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ فرماتے ہیں میں نے بازو سے لیا پکڑ، میں نے کہا پہلے مسلمانہ لی گل کر، پہلے السلام علیکم کہتے ہوتے ہیں۔ یہ پاور ہے نا، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے۔ ایک بندہ حضرت صاحب میرے پاس رکن لبیدہ تقریر کر رہا تھا، بیچارہ پھنس گیا، کہتا ہے مولانا صاحب غیر اللہ کون کون ہوتے ہیں؟ غیر اللہ کون کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو غیر اللہ کون ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑے پڑھے لکھے لوگ مولوی ہوتے ہیں، کام بجاتے ہیں، تو جنہوں نے علم پڑھا ہو وہ شیر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ دیکھ آئین جمع مردہ حق گویو بے باقی، اللہ کے شیر کو آتی نہیں ربائی۔ میں نے کہا سن یہ غیر اللہ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا لغت کی ساری کتابیں اٹھا، تصوف کی ساری کتابیں اٹھا، فقہ کی ساری کتابیں اٹھا، ہر امام نے لکھا غیر اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ جن کو سمجھ آ رہے کہہ رہے سبحان اللہ۔ اب بھائی ایک بھائی غلام مصطفیٰ صاحب سمجھ رہے ہیں میری گل، میں بڑی گہرائی میں جا کر بات کر رہا ہوں۔ غیر اللہ وہ ہوتا ہے
جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے غیر اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے دور کر دے، غیر اللہ وہ ہوتا ہے جو عبادت الہی سے دور کر دے۔ میں نے کہا وہ اولیاء اللہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ حبیب اللہ ہے۔ اندر سے ہل گیا بیچارہ، بعد میں کہنے لگا مولانا صاحب نمبر دے دو، اندر سے میں ہل گیا ہوں، اور انشاءاللہ دوبارہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ آئے، پوچھ باؤں سے پکڑ لیا، آپ نے فرمایا پہلے السلام علیکم کہتے ہیں، سوالوں کے جواب ہو رہے ہیں نا، بعض لوگ حوالے کوٹ کرتے ہیں، کتاب پڑھی ہے میرے بھائی غلام مصطفیٰ کے بعد الریاض النظرہ فی مناقب الاشراف، فاروق اعظم سے یہ معاملہ پیش آیا تھا نا، مصطفیٰ فرما رہے تھے قبر میں سوالات ہوں گے، فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا عمر کیا جواب دے گا؟ سرکار نے فرمایا، اب دیکھو غیب کی خبر ہے نا بھائی، مخبر صادق نے فرمایا عمر تو اس سے سوال ہوگا من ربوں کا، الریاض النظرہ فی مناقب الاشراف، تو اس سے سوال ہوگا من ربوں کا، تو عمر تو بازو سے پکڑ کر رہے گا فرشتوں میرا رب اللہ تہاڈا رب کون ہے؟ تو ایسے عاشق رسول بنو، ایسے عاشق، یہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت سے وہی ڈرے جس کے اعمال برے ہیں، جو حضور کا غلام ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کیا ہے، مصطفیٰ سے پوچھا گیا، میری گل سنو، میں حضور کی حدیث کو سب میں نقل بول رہا ہوں، سرکار سے پوچھا صحابہ نے، سرکار کے صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ موت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، سرکار نے فرمایا موت اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے گفٹ ہے۔ گفٹ سمجھ آ رہی ہے؟ پنجابی کی کہندے ہو یار، تحفہ ہدیہ، چلو تحفہ ہدیہ ان کو اور لفظ آسان ہے، میں دس چھڑو، میں تحفہ ہدیہ ترجمہ جو کر رہا ہوں گفٹ۔ اب کیا سرکار فرما رہے ہیں موت کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ کیوں؟ اگلی گل سنو، یہ پوچھنا ہو نا کبھی تو کبھی آنکھیں بند کر کے ذرا سوچئے، اگر نجومی آپ سے لکیریں کی دیکھ کر ہاتھوں کو کہ جناب تسا 6 مہینے بعد اللہ رخصت ہو جانا ہے، تھوڑا حال کی ہوئے گا؟ 6 مہینے تھوڑا سکھ سکھ کے جناب خون خشک ہو جائے گا، وزن کم ہو جائے گا جی، 6 ماہ بعد میں نے مر جانا ہے۔ اب سنو، سرکار نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، آخری وقت ہے حضور کا اور وصال فرمانے والے ہیں، شدید بخار ہے، تو سرکار نے پہلے فرمایا فاطمہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بولو صحیح، سارے بولو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بس ابھی چند گھڑیاں ہیں، اس کے بعد ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اشارہ اس طرف ہے، یاد رکھ لیں، بندہ کینسر کا، ٹی بی کا مریض ہے، جو ہی موت آتی ہے نا، موت، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ توجہ ہے اب کی؟ موت کے دروازے میں قدم رکھا، ساری بیماریاں ختم، بندہ صحت مند ہو گیا، بندہ جوان ہو گیا، اب موت کے دروازے میں قدم رکھ کے دوڑ رہا ہے، یاد رکھ لو۔ سرکار نے یہ فرمایا بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب سرکار نے جب یہ فرما دیا فاطمہ، اب چند لمحے بعد اب وصال فرمانے والا اس طرف اشارہ فرما دیا، اب فاطمہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی۔ جب رونے لگ گئی تو سرکار کی ہستی وہ ہے جو روتوں کو بھی ہنسا دیتے ہیں۔ روتی ہوئی بیٹی کو دیکھا، پھر ہنسا دیا، فرمایا فاطمہ، کان میں بات کی، فرمایا فاطمہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے میرے خاندان میں سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی۔ اب اشارہ اس طرف تھا، صحیح بخاری ہے کہ اشارہ اس طرف تھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے وصال کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے موت کا ذائقہ آپ چکھیں گی، آپ کا وصال ہوگا اور آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اتنی گل سمجھ آ گئی؟ اب صحیح بخاری ہے، کوئی چیلنج تو کر نہیں سکتا، اس حدیث پر جرا نہیں کو کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سند میں کوئی شک نہیں تھے، متن میں بھی کوئی شک نہیں، متن بھی ٹھیک ہے، اس میں تو کلام کر ہی نہیں سکتے، اب سند بھی ٹھیک ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے وصال کے بعد تیری میری ملاقات ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت مصطفیٰ سے ملنے کا نام ہے، موت مصطفیٰ سے ملنے کا نام ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو وقت ہے، وہ گھڑی ہے،
وہ کیا ہے؟ ایک فکس ٹائم ہے ملاقات کا قبر میں. اگر کوئی آپ کا یار ہو، دوست ہو، بیرون ملک رہے، آؤٹ آف کنٹری رہے، اور ایئرپورٹ پر جہاز اترنے کا ٹائم فکس ہو کہ جناب 3 بجے جہاز اترے گا، آپ کی ملاقات ہوگی، مجھے بتاؤ اپنے یار سے مل کر آپ خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ خوش ہوں گے نا. اور سنو، قبر یہ یاد رکھ لو، اگر مدینے کا ویزا مل جائے، عمرے کا ٹکٹ مل جائے، کتنی خوشی ہوئے گی جی. مدینے کا ویزا ملنے سے گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور موت کا ویزا ملنے سے خود بدوحا چہرے کی زیارت ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کر لیں، اس کے لیے تیاری کر لیں. اور قبر میں جائیں گے تو فرشتے بڑی خوبصورت شکل میں آئیں گے، یاد رکھ لیں. اور وہ کیسے کہیں گے بھلا؟ حدیث سامنے رکھ کر جملہ کہہ رہا ہوں. مومن کی قبر میں آئیں گے نا، مومن کی قبر میں، تو وہ آ کر فرشتے کہیں گے، جیسے آپ کسی پیر بھائی کے گھر پہ چلے جائیں تو پیر بھائی آپ کا کیا کہتا ہے؟ بھائی آپ جس مرشد کے آپ مرید ہیں نا، جس مرشد کے آپ مرید ہیں اسی کا میں ہوں، وہ میرا پیر بھائی ہے. بتا ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا؟ کوئی منجی پیڑی، کوئی بستر. خدا دی قسم دے قبر میں جاؤ گے فرشتے کہیں گے، فرمایا تو ساڈا پیر بھائی ہے، تو ساڈا پیر بھائی ہے، پردیسی ہیں، اتنا سفر کر کے تھک ہار کے آیا ہے، قبر میں پہنچے، بتا کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ جنت کی طرف سے کھڑکی کھول کر کہیں گے رب نے جنت کی ساری نعمتیں رکھی ہیں، اور رب نے تیری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے. اور حدیث کے لفظ ہیں، سن لو، اللہ کی عزت کی قسم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نم کا نومت العروس. فرشتے کہیں گے آج انج سو جا جنہیں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے. پہلی رات دی دلہن اے جو عرس منا دے ہو نا، بلا عرس بزرگوں دا، عرس بزرگوں کو مناتے ہیں. عرس کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ اب سنو میری بات. عرس کا لفظ میں حدیث میں سے نکال رہا ہوں، حدیث میں سے. وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا نم کا نومت العروس. یہ جو دلہن ہوتی ہے نا، دلہن کو عربی میں کہتے ہیں عروس. سارے بولو، سارے بولو، دلہن کو کیا کہتے ہیں؟ عروس. اور میری گل سنو، ٹوپی سر رکھی ہوئی ہے بھی سنت ہے نا، تے داڑھی رکھی ہوئی سنت ہے، تے عربی بولنا بھی سنت ہے. عروس، حضور فرماتے ہیں نم کا نومت العروس. نم، اب کہتے ہیں نا بچے کو سو جا، عربی میں کہتے ہیں نم کا نومت العروس. مؤذن کہتا ہے نا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے اچھی ہے. سمجھ آئی؟ نوم نیند کو کہتے ہیں. نم کا نومت العروس، نم سو جا. میری بات دیکھو، حدیث میں آتا ہے جب فرشتے کہیں گے نا نم، تھکا ہوا آیا، اتنا سفر کر کے آیا، قبر میں پہنچا ہے، قبر میں پہنچا ہے، نم سو جا. میری بات سنو، میں مزہ باقی رکھنا چاہتا ہوں اس گفتگو کا. انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہیں سے بات کو شروع کروں گا. میں گھنٹہ پورا اسی میں گزر گیا صرف قبر کے سوالات کے جوابات میں. تو